من قریة، اور نہیں ہے کوئی بستی الا نحن مہلکوها، الا مگر نحن ہم مہلکوها ہلاک کرنے والے ہیں اس کو۔ مہلکو ہا میں واو کے بعد نون تھا، مہلکونا اصل میں نون گر گیا، ختم کر دیا اضافت کی وجہ سے، مہلکوہا ہو گیا۔ قبل یوم القیامت، قیامت کے دن سے پہلے ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں، کوئی بھی بستی۔ او معذبوها عذابا شدیدا، او معذبوها یا ہم عذاب دینے والے ہیں اس کو عذابا شدیدا، سخت قسم کا عذاب ہے۔ کان ذالک فی الکتاب، ہے یہ کتاب میں لوح محفوظ میں مستورا سطر کیا گیا، لکھا گیا۔ قیامت سے پہلے ہر بستی ہم نے ختم کر دینی ہے، اگر عذاب نہ بھی آئے تو بھی ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ ویسے ایک قیامت سے پہلے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بستیاں ہلاک کر دیں کہ ان کے رہنے والے جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوں اور اللہ انہیں پکڑ لے۔ بستیوں سے مراد بستیوں میں رہنے والے ہیں، جیسا کہ سورۃ ہود میں اللہ فرماتا ہے، اللہ اکبر، بہت ساری قوموں کا ذکر کر کے نوح علیہ السلام سے لے کر، اور نوح علیہ السلام کا واقعہ سورۃ ہود میں تیسرے رکوع سے شروع ہوتا ہے، اور 11ویں رکوع میں جا کر مختلف قوموں کا احوال بتاتے ہوئے 11ویں رکوع میں جا کر اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، یہ ہے تیرے رب کی پکڑ جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے اور وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، نافرمانیاں کرنے والے ہوتے ہیں۔ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ ہمیں بچائے اس سے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ہود سورت، اور آج کی یہ آیت بنی اسرائیل سورت میں، اسی سے ریلیٹڈ آیت سورت الطلاق میں ہے، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، دیکھو تو صحیح ذرا کتنی بستیاں ہیں، عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، انہوں نے جب نافرمانی کی اللہ کے احکامات کی، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، ہم نے بڑا سخت ان کا حساب کیا، محاسبہ کیا۔ اللہ اکبر۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، عذبناہا، ہم نے عذاب دیا ان کو، سزا دی ان کو، عذاباً ایسی سزا، نکرا، بڑا خوبصورت لفظ ہے، بڑا جامع لفظ ہے کہ ہر کوئی دیکھ کے انکار کر رہا تھا۔ نکرا، ایسا عذاب کہ ہر کوئی دیکھ کے کہتا تھا کہ نہیں بھی نہیں، یہ بہت کام ختم ہو گیا، بہت بربادی ہو گئی، تہو بالا کر کے رکھ دیا، تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ سورۃ انعام میں اللہ فرماتا ہے، اللہ اکبر، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم جڑ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، بالکل نسل ختم کر دیتے ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ایسے انسانوں کی جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں، اس کی دھرتی پر اس کے باغی بن کے رہ رہے ہوں۔ ایک وقت تک اللہ مالک الملک مہلت دیتا ہے،
کے بعد بساط لپیٹ دیتا ہے، کہتا ہے میں عاجز اور بے بس نہیں ہوں، تم بندے بن جاؤ، خباستوں سے باز آ جاؤ۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، یہ بنی اسرائیل سورت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل مکہ نے مطالبہ کیا، اچھا اگر آپ سچے نبی ہیں اللہ کے تو ہمارے یہ ایک دو مطالبے ہیں، ڈیمانڈ ہے ہماری، وہ تو پوری کر دیں۔ آخر جو پہلے نبی آئے تھے ان کو بھی اللہ نے معجزات، ایسی نشانیاں دی ہوئی تھی، تو آپ بھی کوئی ایسی نشانی دکھائیں نا ہمیں۔ اور کیا ڈیمانڈ کی؟ کہاں ہم بڑے فقر سے زندگی گزار رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں روزی کے لیے، کبھی ادھر جاتے ہیں، آپ اور اپنے رب سے کہیں نا یہ ایک دو پہاڑ مکہ کے سونے کے بنا دے تاکہ ہمارا یہ فقر و فاقہ تو دور ہو۔ اللہ اکبر۔ یا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ یہ پہاڑ جو ہیں مکہ کے، یہ ذرا تھوڑا سا سائڈ پہ کر دینا، یہاں پر ہمیں ہمارے گھروں کے قریب ہی زراعت کے لیے زمین نکل آئے گی، ہم یہ کاشت واشت اپنی شروع کر دیں۔ یہ آیت اور اس سے اگلی آیت، یہ تقاضا کیا انہوں نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نازل فرمایا اگلی آیت، وما منعنا، اور نہیں روکا ہمیں کسی چیز نے، ان نرسل بالآیات، یہ کہ ہم بھیجیں نشانیاں، ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے نشانی بھیجنا۔ یہ انہوں نے کیا چھوٹے چھوٹے تقاضے کر دیے ہیں کہ پہاڑ سونے کا بن جائے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، ہم یہ نشانی بھیج سکتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں بھیجتے؟ گریزہ کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ایز اٹ از قوم کا، اہل مکہ کا تقاضا جبرائیل کے آگے رکھا علیہ السلام۔ جبرائیل جواب لے کر آیا آسمان سے، حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میں یہ تقاضا پورا کر دوں گا، لیکن یہ پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوگا، اگر قوم نہ مانی تو پھر ہلاکت ہو، ہم رکھیں گے نہیں، پھر ہلاکت ہوگی۔ کیونکہ پہلی قوموں نے جب ایسی نشانیاں مانگی اور وہ پوری کر دی اللہ نے، انہوں نے پھر وہ ایمان نہیں لائے تو اللہ نے انہیں صفحہ ہستی سے ختم کر دیا۔ تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں، یا ہم آپ کو ایک اپنی طرف سے ایک اور آپشن دیتے ہیں، آپ ان کے تقاضوں کو چھوڑیے، ان کی نشانیوں کو چھوڑیے، ہو سکتا ہے یہ یا بعد والے اگر یہ نہیں تو اور ایمان لے آئیں گے، ان کے لیے دعا، رحمت کی دعا کیا کریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فوراً اس آپشن پر آ گئے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، انہیں بولتے رہنا دیں، جو بولتے ہیں جو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وما منعنا ان نرسل بالآیات، کوئی رکاوٹ نہیں ہمیں کہ ہم نشانیاں بھیجیں، الا ان کذب بها الاولون، ہاں یہ رکاوٹ ہے، ہم اس لیے ذرا گریز کرتے ہیں، اس آپشن پہ خود نہیں آنے دیتے، مگر یہ کہ جھٹلایا الا ان، مگر یہ کہ کذب، جھٹلایا، بہا، ان نشانیوں کو، الاولون، ان سے پہلوں، ہم نے ان کی ایز اٹ از نشانیاں پوری کر دی تھی۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی آئی، آگے اسی کا ذکر ہو رہا ہے، قوم ہود نے تقاضا کیا، ان کا پورا کیا، پھر کیا ہوا؟ وہ پھر بھی نہیں مانے۔ جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ کہتا ہم بھی پھر اپنے اس دوسرے اصول پر آ گئے، اپنی سیرت پر آ گئے کہ ہم نے کہا پھر چلو ہم نے ریپلیسمنٹ کر دی، تمہاری جگہ پر ہم اوروں کو لے آئے تھے، اس لیے ہم یہ نشانیاں نہیں بھیج رہے کہ اگر تم نے پھر حماقت کی تو پھر تمہارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگا۔
پھر سارے آپشن آپ نے لے لیے، پورے کر لیے، ختم۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی بندہ یہ اپنے رب سے شرط لگا کر اس کی اطاعت نہ کرے، اچھا اگر تو میرا یہ کام کر دے تو میں پھر تیرا بندہ بن جاؤں گا۔ اللہ کو تو مشکل نہیں ہے، وہ تو کام کر دے گا۔ اگر تو بندہ نہ بنا تو تیری بربادی کے تو نے خود دستخط کیے۔ ایسے بہت مرتبہ ہوتا تھا۔ یہ کون بچے ہیں؟ تو ایسی دعا قطعاً نہ کرے بندہ، ہاں کہ اللہ مجھے توفیق دے ان اعمل صالحا، میں نیک کام کروں، لما تحب و ترضا، جس سے تو راضی ہو جائے۔ ایسا قطعاً نہ اللہ کو پابند کرے کہ اگر تو میرا یہ کام کر دے تو میں تیری فرم برداری کروں گا۔ اللہ کہتا ہے میرے لیے مشکل کوئی نہیں ہے، اور اگر تو نے کمی دکھائی تو پھر اب میرا مؤاخذہ بڑا شدید ہوتا، میرا مؤاخذہ بڑا شدید ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے فرمایا وما منعنا، اور نہیں روکا ہمیں، ان نرسل بالآیات، یہ کہ ہم بھیجیں نشانیاں، الا ان کذب بها، مگر یہ کہ جھٹلایا ان نشانیوں کو الاولون، پہلوں نے بھی جھٹلایا۔ مثال کے طور پر وآتینا ثمود الناقۃ، ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی جو انہوں نے مانگی تھی۔ کہنے لگے یہ ہمارے سامنے پہاڑ جو ہے 2 حصوں میں ہو جائے اور اس میں سے اونٹنی نکلے جو پریگننٹ ہو، وہ ہمارے سامنے بچہ دے، ہم دودھ پیئیں اس میں۔ اللہ اکبر۔ وہ ان کا مطالبہ پورا ہو گیا۔ اونٹنی دودھ دیتی تھی، اتنا دودھ کہ پوری بستی دودھ پی رہی تھی۔ اب صالح علیہ السلام نے کہہ دیا اپنی قوم سے اب خیال رکھنا۔ انہوں نے کہا، تنگ آ گئے وہ اس اونٹنی سے، انہوں نے کہا اس کو ختم کرو اونٹنی۔ صالح علیہ السلام نے کہا اس کو ہاتھ نہ لگانا، یہ بہت خطرناک ہو جائے گا کام۔ انہوں نے کہا پہلے کچھ نہیں ہوا، اب کیا ہونا ہے؟ جیسے ہی انہوں نے اونٹنی کا خاتمہ کیا، اللہ نے ان کا خاتمہ کیا۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی، مُبْصِرَةً، جو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی۔ انہیں تو چاہیے تھا کہ جیسے ہی پہاڑ پھٹا تھا اور جانور نکلا تھا پہاڑ سے، وہ اپنے رب کے آگے سجدے میں پڑ جاتا۔ مُبْصِرَةً مانے دکھلا دینے والی، دکھائی گئی، انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا اس نشانی کو کہ پوری ہو گئی ہے۔ اب تو حجت پوری ہو گئی نا۔ مبصرۃ، آنکھیں کھول دی گئی تھی، حق اور باطل واضح ہو گیا تھا، انہوں نے پھر حق کو نہیں مانا۔ فظلموا بها، انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ۔ حقیقت یہ ہے وما نرسل بالآیات الا تخویفا، وما نرسل بالآیات، ہم نشانیاں بھیجتے ہیں، الا تخویفا، ڈرانے کے لیے بھی۔ انسانوں کو ایک انداز ہے دعوت دینے کا، اپنی طرف بلانے کا ایک اور انداز ہے۔ کبھی اللہ پیار سے بلاتا ہے، کبھی اللہ مالک الملک اس انداز سے بھی بلاتا ہے کہ آ جاؤ اس ہلاکت سے پہلے جو تمہارے سامنے کھڑی ہے، تمہیں احاطہ کیے کھڑی ہے وہ ہلاکت تمہاری، اور اس کے لیے نشانیاں بھیجتا ہے۔ کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی سورج گرہن ہو گیا، کبھی چاند گرہن ہو گیا۔ ہم نے مذاق بنا لیا سورج اور چاند گرہن، کہتے ہیں سورج دیکھنا، سورج گرہن دیکھنا ہے، اس کے لیے انہوں نے اینکیں نکال دی کہ یہ اینک لگائیں اور سورج گرہن انجوائے کریں۔ اللہ اکبر، جہالت کی انتہا دیکھیں اس انسان کی۔ اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے ہے کہ ڈر جاؤ، ہم نے اس کو انجوائمنٹ بنا لیا۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، نشانیاں ہم ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔